السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. آپ کو پتہ ہے وہ کون سی سب سے طاقتور دعا ہوتی ہے جو نماز کے بعد پڑھی جائے اور ہماری روحانی طاقت کو کئی گنا بڑھا دے؟ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے. نماز کے بعد دعا مانگنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ شکر گزاری، مغفرت اور اپنی ضروریات اور خواہشات اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. اگر ہم نماز کے بعد دعا کو اپنی عادت بنا لیں تو یہ ہماری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لا سکتا ہے. بہت سے لوگ نماز کے بعد دعا کی اہمیت کو بہت کم سمجھتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف ذاتی حاجات مانگنے تک ہی محدود ہے، حالانکہ دعا اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے. بعض افراد یہ بھی سوچتے ہیں کہ دعا کے لیے کوئی خاص زبان یا انداز ضروری ہوتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ دعا کا سب سے اہم عنصر اخلاص اور سچائی ہے. ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف نیک اور عبادت گزار افراد کے لیے ہی ہے، جبکہ دعا تو ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دعا کوئی جادوئی عمل ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، جبکہ دعا صبر، یقین اور اللہ کی حکمت پر بھروسے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے بعد ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. نماز کے بعد کئی مصنون دعائیں ہیں جو ہمارے لیے بے حد فائدہ مند ہو سکتی ہیں. ہر فرض نماز کے بعد اسپیشلی فجر اور مغرب کے وقت 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر، یعنی ایک تسبیح. ایک تسبیح کا مطلب جانتے ہیں؟ 100 ٹائم. اس کے بعد 10 ٹائمز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ کلمات 10 بار پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6844. اس کے بعد 1 ٹائمز اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا مطلب اے اللہ، جو چیز آپ عطا فرمائیں اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو چیز آپ روک لیں اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی بارتبے شخص کو اس کا رتبہ آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد 3 ٹائمز معوذتین، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکر و حسن عبادتک. اے اللہ، میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی اور اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ کلمات کبھی بھی نہ چھوڑنا. پھر 10 ٹائم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر آیت الکرسی پڑھ کر دعائیں مانگیں. سب سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دیا کہ سب سے پہلے اللہ کی صفات بیان کریں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ.
یا پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی صفات اور تعریفیں ہیں۔ پھر درود شریف پڑھیں اور وہ بھی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے طاقتور دعا جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے اور اللہ کی بے پناہ رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے فضل اور نعمتوں کے لیے دعائیں کریں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ پھر علم، رزق اور نیک اعمال کی دعا کریں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور حلال رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ پھر اپنے آپ کو رائے حق پر رہنے کے لیے دعا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور مخلوق کی نامحتاجی کا سوال کرتی ہوں۔ پھر اپنے والدین کے لیے خواہ وہ زندہ ہوں یا اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہوں ضرور دعائیں مانگیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اس کے بعد لاسٹ میں بھی درود شریف پڑھیں۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم تہجد میں بھی پڑھتے ہیں، ہر نفل نماز، فرض نماز میں دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں پتہ، ہم صحیح طریقے سے نہیں مانگتے، یا پھر مانگتے بھی ہیں تو ہمارا ذہن، دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، بس بھولے بھٹکے دماغ کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، تو ایسی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعا اور التجا کا مطلب ہی ہے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا۔ مطلب یہ کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہارا کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے پختہ یقین کے ساتھ ہی دعا مانگنا چاہیے۔ پھر سلام پھیر کر ایک بار اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ دعائیں محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ نہ صرف ہماری دعاؤں کو قبولیت میں اضافہ کرے گا بلکہ ہماری زندگی میں سکون اور برکت کا سبب بھی بنے گا۔ آپ لوگ کمنٹس میں اپنی پسندیدہ دعائیں بتائیں کہ آپ کو کون سی دعا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ مزید اسلامی معلومات اور دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔